جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ یہ چاہیے لوگوں کو، لیکن اصول، جنگیں اصولوں سے جیتی جاتی ہیں بھائیوں، بچوں، بزرگوں، بیٹیوں، اور وہ اصول پہ جو جہاں پہ ہم بھی 40 پہ جہاں پہنچے ہیں اور انہیں بھی 40 پر ہی پہنچنا ہے، تو اس گیپ کا فائدہ کیا ہوا جو ہم نے مارے کھا کے سیکھا؟ اگر تیری ترقی بھی میری عمر میں اتنی ہی ہونی ہے جتنی میری ہے، تو پھر کیا فائدہ جو 10 15 سال پیچھے بیٹھے؟ اور میری ترقی کا اگر پیمانہ ہونا چاہیے تو وہ میرے بزرگوں سے ہونا چاہیے کہ میں نے ان کے مقابلے میں وسائل کو اکٹھا کر کے کتنی بڑی سلطنت کھڑی کی۔ تو بیٹا تمہارے پاس تو ہم موجود ہیں، ابھی سانس اکھڑا نہیں ہے ہمارا اندر سے، تو کیوں نہیں لوٹا اٹھانا ہمارے یہاں؟ یہ کیوں نہیں ہم ڈھونڈ رہے اس استاد کو، اس مربی کو ڈھونڈیں جا کے جو بتائے کہ خیر شر کا موازنہ شیخ کیسے کرتے ہیں؟ بتائیں، ادھر بھی بھائی کھڑا ہے، ادھر بھی بھائی کھڑا ہے، اب بتائیں دونوں میں سے کیسے فیصلہ کروں؟ خیر اور شر میں فیصلہ کرنے کی فقہ تو ہم پڑھا سکتے ہیں، مگر یہ بتائیں شیخ دو خیر میں سے اساں ترین فتویٰ کیا ہوگا؟ دو خیر میں موازنہ کیسے کرتے ہیں؟ دو شر میں موازنہ کیسے کرتے ہیں؟ کہاں پڑھایا جاتا ہے یہ علم؟ کدھر ہے یہ؟ کیسے سکھایا جائے اس کو؟ صبر کا سلیبس بتائیں شیخ، صبر کا سلیبس کہاں ملتا ہے؟ الصبر بالتصبر والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، باب تفاؤل کے سیکھے ہیں سارے حدیث کے اندر، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن شوق تو پیدا ہو کم سے کہ یہ ایسے نہیں ہو جاتا۔ اور یہ بھی بات پوچھی جائے کہ گیون ریسورسز کے اندر کیا ہم نے اتنا بڑا کام اٹھایا؟ کیا ملک قوم کو اٹھایا ہم نے اس لیول کے پر جو وہ ڈیزرو کرتی تھی؟ مگر وہیں روڈیں بھی وہیں، معاملات بھی وہیں کھڑا ہے پاکستان وہیں۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ تو میں نے ایک ریسرچ کی تھی 1 سال پہلے، I did a research 1 year back، 2 سال پہلے کی تھی، کہ ہم نے 3 بر اعظموں پہ راج کیا۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے باب ہم سے زیادہ کس نے گرم کیے ہوں گے؟ جو مینجمنٹ کے اور ایم بی اے سے کتنے مینجمنٹ کے کتنے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں یہاں پر؟ بی بی اے والے کتنے ہیں یہاں پر؟ تو تو انسانوں کو کیسے چلانا ہے، کیسے مرتب کرنا ہے، کیسے ترتیب دینی ہے، اور کیسے ان کو ایک نظم کے اندر یہ سبجیکٹ ہمارا نہیں ہوگا جب ہم اسپین سے لے کے انڈونیشیا تک راج کر رہے تھے۔ تو یہ ضرورت ہے ہمیں پیش آئیں اسٹڈی کرنے کی کہ کیسے چلایا ہم نے۔ کیا یہ پورا آسمانی طریقے سے چل رہا تھا؟ یہ زمینی حقائق تھے یا نہیں؟ کیا زمین پر گراؤنڈ کے اوپر اس اتنی بڑی ٹیم جو مینج ہو رہی تھی اس ٹائم پر، جو لوگوں کو چلایا جا رہا تھا، جو انجن چل رہا تھا 3 بر اعظموں پہ، وہ کیسے چل رہا تھا؟ صرف دعائیں تھیں، صرف ذکر اذکار تھا، صرف امور تعبدیہ تھے، یا کچھ اور بھی تھا؟ کچھ اور سیاستیں بھی تھیں، کچھ اور معاملات بھی تھے ان لوگوں کے؟ کیسے کر گئے وہ؟ ہم سے تو 4 بچے نہیں اپنے سنبھالے جاتے، صوبہ سنبھالنا تو دور کی بات ہے۔ تو اس کے اوپر پھر ہماری سوچ پہ کہتے ہیں نا، جس کو جو تلاش ہوگی وہی کنویں سے جا کے وہی پانی نکالے گا نا۔ تو پھر میں سیالکوٹ کو آج ایک کورس آفر کرتا ہوں، ابھی تک نہیں دیا میں نے کہیں پر یہ، لیکن کیونکہ یہ میرے والد محترم کا شہر ہے اور میرے نانا مرحوم جو ہیں یہ شاہ پورا ہمارے ننیال کا ہے، والد صاحب میرے ڈھکی کے ہوتے تھے، تو میں سیالکوٹ کو وہ آفر کرتا ہوں جو میں نے پورے کنٹری میں کسی کو آفر نہیں کیا، کہ 30 نکات اور 30 پوائنٹ پر میرا ایک ورکشاپ ہے۔ میں نے پہلے بھی شاید کبھی بات کی تھی بلال لوگوں کے جلسے کے اندر، جب میں لاسٹ ٹائم سیالکوٹ آیا تھا، کہ میں 30 نکات پر جو شریعت سے استنباط کیے ہوئے ہم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گراؤنڈ ریالٹیز کیا تھی، جس پر آپ نے اتنا بڑا اسٹریٹجک ویژن آپ نے کھڑا کیا دنیا کی۔ اس کے بعد ہے اونٹ باندھنے کے بعد توکل۔ وہ اونٹ باندھنا کتنا گہرا، دقیق، عمیق، فہیم، اور کتنا گہرا ہے وہ اونٹ باندھنا، وہ گراؤنڈ اسٹریٹجک ایلیمنٹ کتنا زیادہ تھا ان کا، جس پر انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا۔ تو ایک یہ کورس ہم آپ کو آفر کرتے ہیں، کبھی پڑھائیں گے آپ کو، لیکن آج ہم آپ کو وہ کلی دے کے جاتے ہیں کہ جب بھی فساد ہو رہا ہو نا لائف میں، جب بھی زندگی پار ہو رہی ہو، جب بھی زندگی رستہ نہ بنا رہی ہو اور پروان نہیں چڑھ رہی ہو، چاہے عسکری محکمہ ہو، چاہے حکومت کا کوئی ادارہ ہو، چاہے نان پروفٹ آرگنائزیشن ہو، یا کسی بھی قسم کا گھر ہو، یا فیملی ہو، یا بزنس ہو، یا مدرسہ ہو، 2 ہی کلی ہوں گی جہاں پر فساد ہوگا،
دو ہی مسئلے ہوں گے جہاں پر پرابلم ہو رہی ہوگی آپ کی لائف میں. تصحیح بھی اسی کی کرنی ہے اور تکمیل بھی اسی کی کرنی ہے, تجدید بھی انہیں دو کی کرنی ہے. انہی کے اندر مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. اجازت ہے تو پیش کروں یا بور ہو گئے آپ؟ بوتیاں تو تھوڑی لگ رہی اسی بور ہو گئے ساڑھے. میں تھلے آ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا؟ الحمدللہ گم ہوئے تھے ماشاء اللہ. دو جی ہوں اسی اگے آئیے اپنے لوگوں سے. سیال کوٹ خوش ہے نہیں ہمیں دیکھ کے؟ اب ٹھیک ہے, اللہ تمہیں خوش رکھے, اینا خوش نہ ہو بھائی. تو مسئلہ یہ ہے, یہ آن ہو گیا. تو اس میں جو نا ہم نے یہ والا ہے, آپ ضد ہیں نا یہی پکڑوں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. 3 مائک اٹھا کے آپ چلوائیں گے. ایک استاد کو اتنا بوجھ دے دی, ویسے کندھے پہ بوجھ بڑھے ہے بھی وہی ہے. بھائی ہے گا پکا. تو میری اس وقت یہ ریسرچ تھی کہ جی وہ اگر میری زندگی میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے اور میری لائف میں کوئی پرابلم ہے اور میں نے اگر کسی سے نہیں پوچھ, میں ہر وقت کن 2 چیزوں کا خیال رکھوں جب مسئلہ میں وہاں پر رجوع کر کے دیکھ لوں کہ مسئلہ کہاں سے آ رہا ہے. ہمارے ہاں لوگ جزیات پر بڑی بات کرتے ہیں. جز میں ہم اتنے زبردست ہیں, 1-2 گھنٹے پر. آپ عربی کی بات جو ہے نا اس پر ہم 2 گھنٹے کا درس آرام سے دے سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. ایسا کبا درس ہوگا کسی کو سمجھ نہیں آنا. عربی کی بات جو ہوتی ہے نا, ہمارا تو پہلا دن جب مدرسے میں گیا نا میں علم پڑھنے کے لیے, ایکو نہ ختم کر, تھوڑا سا ختم کر, تو پہلا سبق ہی جرجانی کا تھا کہ بات 10 قسم کی ہوتی ہے. اب با اصطلاح کی, با متعدی کی, با ظرف کی. میں کہا پائی کتنے آ گیا میں. تو جزیات جو ہے نا وہ بہت پیچیدہ ہے. ہر انسان یہاں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوگا شیخ آپ نہیں جانتے میری لائف کی کیا پرابلم ہے, یو ڈو ناٹ نو. ہاں میں کہہ رہا ہوں تو منفرد ہے, فتویٰ تیرے لحاظ سے منفرد ہی ہوتا ہے, لیکن کلیات کے اندر کہیں نہ کہیں, تھوڑا سا کم کر دے اللہ دے بندے, کلیات کے اندر کہیں نہ کہیں ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تیری زندگی اس کی زندگی سے مختلف ہوگی. میں علل اعلان کہتا ہوں, 2 بندے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتویٰ لینے کے لیے کہ کیا میں رمضان کے اندر اپنی بیگم کے پاس جا سکتا ہوں. ایک کو آپ نے اجازت دی, دوسرے کو نہیں دی. جنس ایک ہے, فتوے 2. اس کا مطلب ہے لوگ یونیک ہوتے ہیں اپنی سائیکالوجی کے لحاظ سے, اپنی سائیکوپیتھیز کے لحاظ سے, اپنے نفسیاتی امراض کے لحاظ سے, اپنی تربیت کے لحاظ سے, اپنے حالات کے لحاظ سے, اپنے حسی حالات کے لحاظ سے, اپنے مانوی حالات کے لحاظ سے, اپنی ایبسٹریکٹ ریزولوشنز کے لحاظ سے. فتویٰ ایک جیسا نہیں ہو سکتا کبھی. یہ تو بڑی شدت ہوگی کہ پوری قوم کے اوپر ایک لکیر لگا دی آپ نے, مگر کچھ کلیات ہوتی ہیں جس کے تحت یہ جزیات چلتی ہیں. تو میں یہ چاہتا تھا کہ جب مجھے مسئلہ ہونا لائف میں, اور ہم تو ویسے ہی جنگی آدمی ہیں, سیدھی گل کدی نہ سمجھ آئی نہ سیدھا کام کیتا, الٹے ہی کام کیتے سارے زندگی. تو یہ جو اب سیدھا رستہ جو پکڑا ہے نا, جسے دنیا کہتی ہے بہت ٹیڑھا رستہ ہے یہ شیخ, اب جو سیدھا رستہ پکڑا ہوا ہے اس کے اوپر پیچیدگیاں ہیں. میں سمجھتا تھا ابلیس بہت سمپل شکل میں آئے گا مارنے کے لیے, نہیں, شیطان بھی بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. جال بڑے کمپلیکیٹڈ پیچیدہ جال ہیں اس دنیا کے.